میاں محمد نواز شریف صاحب کے کچھ کارنامے ایسے ہیں جن کے بارے میں پاکستانی عوام کی یادداشت ذرا کمزور پڑ گئی ہے۔ 1990 میں آپ نے صدر غلام اسحاق خان کی جانب سے کرپشن کے الزامات پر بے نظیر حکومت کی برطرفی کا پرتپاک خیر مقدم کیا، لیکن 3 سال بعد اسی صدر کی جانب سے انہی الزامات پر اپنی اسمبلی ٹوٹنے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ کے انتہائی متنازع فیصلے کے بعد حکومت بحال کروائی گئی، مگر صدر پاکستان سے تنازع جاری رکھا۔ بالآخر پاک فوج کی مداخلت کے بعد دونوں نے ہی استعفیٰ دے کر معاملہ ختم کیا۔ 1997 میں آپ ایک بار پھر ملک کے وزیر اعظم بنے۔ آئینی ترمیم کرتے ہوئے صدر کی اسمبلیاں توڑنے کا اختیار ختم کیا اور ایسی شکیں ڈالی کہ پارلیمنٹ بھی ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کی قابلیت کھو بیٹھی۔ سپریم کورٹ کی آئین میں ایسی آمرانہ ترامیم کی مخالفت پر آپ سپریم کورٹ کے ہی خلاف بد کلامی کر کے توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد دوران سماعت اپنے وزراء سے سپریم کورٹ کی عمارت پر حملہ کروا کے آئین کی بالادستی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی۔ چیف جسٹس صاحب نے جب آپ کی آمرانہ ترمیم کو منسوخ کیا تو آپ نے ان سے اور صدر پاکستان سے استعفیٰ لے لیا۔ پھر اگلا صدر بھی اپنا تھا اور چیف جسٹس بھی۔ 1998 میں نیشنل سیکیورٹی کونسل میں پاک فوج کا نمائندہ شامل کرنے کی تجویز پیش کی گئی، جو آپ کی طبیعت پر اس قدر گراں گزری کہ آرمی چیف سے زبردستی استعفیٰ لے لیا اور کئی جرنیلوں کی سینیورٹی کو نظر انداز کرتے ہوئے پرویز مشرف کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنا دیا۔ کارگل میں آپ نے پاک فوج کی جیتی ہوئی جنگ ہروا کر دنیا کی تاریخ میں منفرد نام لکھوایا۔ اگست 1999 میں 2 بھارتی جہازوں نے پاک بحریہ کا جہاز گرا کر 16 افسر شہید کر دیے، لیکن آپ نے خاموشی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ جنرل صاحب یہاں ہے 805 must land here سر، آپ ان سے بات کریں گے۔ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے جہاز کو پاکستان میں اترنے سے روک دیا گیا۔ ری فیولنگ کے لیے نواب شاہ ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مانگنے پر آپ نے حکم صادر فرمایا کہ یہ ری فیولنگ ہندوستان میں کروائی جائے۔ اس تصدیق آمیز حکم کے خلاف بغاوت ہو گئی اور یوں آپ کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ یہ نواز شریف کا وہ ماضی ہے جس کو پس پشت ڈال کر وہ آج کل خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقتدار کی بدترین ہوس نواز شریف میں آج بھی برقرار ہے اور اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔